قبرستان میں لوگ ایک شخص کو کیوں مار رہے تھے؟ آخر اس شخص نے قبرستان میں ایسا کون سا گناہ کیا تھا؟ ایک دن میں قبرستان میں بیٹھنے والے ایک پیر صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے گیا۔ قبرستان میں جا کر میں نے پیر صاحب کو سلام کیا۔ پیر صاحب نے میرے سلام کا جواب دیا اور پوچھا، بتاؤ بیٹا کیا کام ہے، کیسے آنا ہوا؟ میں نے پیر صاحب سے کہا، بابا جی بات یہ ہے کہ کچھ مہینوں سے میرا کاروبار بالکل ٹھپ ہو گیا ہے، روزی روٹی کا ذریعہ مانو ختم ہو چکا ہے۔ میری شادی کو تقریباً 4 سال سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی۔ پیر صاحب نے میری باتوں کو سننے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کیا، جیسے غور و فکر کر رہے ہوں۔ اس کے بعد اپنی آنکھوں کو کھولا اور کہنے لگے، اوہو بیٹا، تمہارے گھر پر کالا جادو ہو چکا ہے، تمہارے گھر پر ناپاک جنوں کا سایہ ہے، اس لیے تمہارا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے اور تمہیں کوئی اولاد بھی نہیں ہو رہی ہے۔ بابا جی کی باتوں کو سن کر میں تھوڑا گھبرایا اور پھر میں نے کہا، بابا جی مجھے بھی پہلے سے یہ شک تھا، اب آپ ہی مجھے بتائیں ان مشکلات سے نکلنے کا حل کیا ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی تعویذ یا کوئی وظیفہ یا کوئی اور عمل کرنا پڑے گا؟ پیر صاحب نے کہا، ایک وظیفہ تو ہے لیکن تم نہیں کر سکو گے۔ میں نے کہا، بابا جی آپ مجھے وظیفہ بتائیں تو صحیح، وہ کیا ہے؟ پیر صاحب نے مجھ سے کہا، تمہیں اس ناپاک جن کے لیے ایک بکرے کی بلی دینی ہوگی۔ جنات وہ بکرا کھائیں گے اور پھر تمہارا اور تمہارے گھر والوں کا پیچھا چھوڑ دیں گے۔ اس کے ساتھ جنات 10,000 روپے ہدیہ بھی لے گا۔ اس سے تمہارے گھر سے کالا جادو بھی ختم ہو جائے گا اور تمہارے گھر سے ساری پریشانیاں، بیماریاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ تمہارے گھر پر اولاد بھی ہوگی اور تمہارا کاروبار بھی چل پڑے گا۔ میں نے پیر صاحب سے کہا، بابا جی اتنے پیسے میرے پاس تو نہیں ہیں کہ میں ایک بکرا لا سکوں اور 10,000 روپے ہدیہ بھی دے سکوں۔ پیر صاحب مجھ سے کہنے لگے، اسی لیے بیٹا میں نے تم سے کہا تھا نا، یہ وظیفہ تم سے نہیں ہو سکے گا، کوئی بات نہیں، تم جا سکتے ہو۔ میں نے کہا، نہیں، رکیے، میں پیسوں کا کسی طرح سے انتظام کرتا ہوں، آپ وہ وظیفہ شروع کر دیجئے۔ میں آج شام کو آپ کو ایک بکرا اور 10,000 روپے لا کر دیتا ہوں۔ میں قبرستان سے نکل گیا اور وہاں سے سیدھا اپنے ایک دوست کے پاس قرض لینے کے لیے گیا۔ اپنے دوست کے پاس جا کر میں نے اس سے کہا، مجھے قرض کے طور پر 50,000 روپے چاہیے۔ میرے دوست نے کہا، ٹھیک ہے میں تمہیں دیتا ہوں، لیکن اتنی بڑی رقم تمہیں چاہیے کیوں؟ میں نے کہا، میرے گھر پر کچھ پریشانیاں ہیں، اس لیے میں ان پریشانیوں کا حل نکالنے کے لیے قبرستان میں بیٹھے ہوئے ایک پیر صاحب کے پاس گیا تھا۔ پیر صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ میرے گھر پر کالا جادو ہے، ناپاک جنات کا سایہ ہے، اور یہ ساری پریشانیاں دور کرنے کے لیے مجھے ایک بکرے کی بلی دینی ہوگی اور 10,000 روپے ہدیے کے طور پر دینے ہوں گے۔ اس لیے مجھے ہدیہ دینے کے لیے اور بکرے کے لیے 50,000 روپیوں کی ضرورت ہے۔ میرے دوست نے مجھ سے کہا، دیکھو میں تمہیں پیسے تو دے دیتا ہوں، لیکن تھوڑا احتیاط کرنا، آج کل جعلی پیر اس طرح مارکیٹ میں بہت زیادہ گھوم رہے ہیں۔ میں نے اس سے کہا، تم فکر نہ کرو، میں خیال رکھوں گا، تم مجھے بس پیسے دے دو، میں چند مہینوں کے اندر تمہیں یہ پیسے واپس کر دوں گا۔ میرے دوست نے مجھے 50,000 روپے دے دیے اور میں پیسے لے کر وہاں سے چلا گیا۔ میرے جانے کے بعد میرے دوست نے سوچا، ایک بار مجھے بھی قبرستان میں بیٹھے اس پیر صاحب سے ملاقات کرنی چاہیے۔ یہ سوچ کر میرا دوست میرا پیچھا کرنے لگا۔ میں شام کے وقت بکرا خرید کر اور 10,000 روپے بطور ہدیہ لے کر قبرستان میں دوبارہ پیر صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا وہ دوست آج میرا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ ایک جگہ پر چھپ کر سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ میں نے پیر صاحب کے پاس جا کر وہ بکرا اور 10,000 روپے ہدیے کے ان کے حوالے کر دیے۔ پیر صاحب نے وہ پیسے اور بکرا لیتے ہوئے کہا، جلد ہی تمہارا کام ہو جائے گا، تم 2-3 دنوں کے بعد میرے پاس واپس آنا۔ میں نے پیر صاحب کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ میرے جانے کے بعد میرا وہ دوست پیر صاحب کے پاس آیا۔ میرے دوست کو دیکھ کر پیر صاحب نے کہا،
क्या काम है बेटा, यहां कैसे आना हुआ? मेरे दोस्त ने कहा, मुझे बकरा लेने के लिए मंडी जाना था, लेकिन मैंने आपके पास एक बकरा देखा। क्या आप ये बकरा बेचना चाहते हैं? पीर साहब ने कहा, हाँ, मुझे ये बकरा बेचना है। मेरे दोस्त ने पूछा, कितनी कीमत का? पीर साहब ने कहा, 25,000 रुपए का। मेरे दोस्त ने पीर साहब को 25,000 रुपए दिए और वो बकरा खरीद लिया। पीर साहब बकरे को बेचकर बहुत ज्यादा खुश हो गए। मेरा वो दोस्त बकरा अपने साथ लेकर मेरे घर के पास आया और मुझसे कहने लगा, आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। मैं उसके साथ गया तो उसने मुझे वो बकरा दिखाया जो बकरा मैंने उस पीर साहब को बलि चढ़ाने के लिए लाकर दिया था। जब मैंने बकरे को देखा तो मैं चौंक गया। मैंने उससे कहा, ये बकरा तो मैंने कल बाजार से खरीदा था और पीर साहब को बलि चढ़ाने के लिए दिया था। ये बकरा आखिर तुम्हें कहां से मिल गया? मेरे दोस्त ने कहा, उसी पीर साहब ने ये बकरा मुझे 25,000 रुपए में बेचा है। ये सुनकर मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैं अपने दोस्त और बकरे को साथ लेकर कब्रिस्तान में उस ढोंगी पीर साहब के पास पहुंच गया। मेरा दोस्त बकरे को लेकर दूर एक जगह पर छुप कर बैठा था और मैं सीधा पीर साहब के पास चला गया। मैंने सलाम किया और फिर मैंने पूछा, बाबा जी, क्या आपने मेरे बकरे की बलि चढ़ा दी? पीर साहब ने कहा, हाँ बेटा, मैंने बकरे की बलि जिन्नातों को चढ़ा दी है। मैंने उनसे कहा, अच्छा जरा रुकिए। फिर मैंने अपने दोस्त को आवाज लगाई और मेरा दोस्त वो बकरा लेकर आ गया। वो बकरा देखकर पीर साहब के रंग उड़ गए। फौरन वहां से वो भागने की कोशिश करने लगे। मैंने लपक कर उन्हें पकड़ लिया। फिर मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर पीर साहब की अच्छी तरह से पिटाई की। तो दोस्तों, आमतौर पर कब्रिस्तान में और मज़ारात औलिया पर ऐसे पीर बैठे होते हैं जिन्हें सही तौर पर गुस्ल करने का तरीका भी नहीं आता, और आम लोग इन पीरों के पास अपनी मुरादें लेकर आते रहते हैं। ऐसे लोगों से किनारा कर लें। वो लोग जिन्हें दीन के बारे में, शरीयत के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, आखिर वो अल्लाह के वली या पीर कैसे हो सकते हैं? दोस्तों, अगर आपके घरों में या कारोबार में कोई परेशानी आए तो इस तरह के जाली पीरों के पास जाने से कई गुना ज्यादा बेहतर है कि मुसल्ला बिछाएं, बावजू उस पर बैठ जाएं, अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तगफार करें, दिल से अल्लाह की बारगाह में दुआएं करें, रोजी तलब करें। यकीनन रब के खजाने में कोई कमी नहीं है। आप दिल से दुआ करेंगे, अल्लाह ताला आपकी परेशानियां भी दूर फरमाएगा, मरीज को शिफा भी अता करेगा, आपके रिस्क में बरकत भी अता करेगा और आपकी बिगड़ी को मेरा अल्लाह बना देगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करना और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना न भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।